ایک آدمی نے کہا کہ حضرت جب قسمت میں اللہ لکھیے دیا ہے، اللہ لکھ دیا ہے اس کی موت فلاں جگہ ہوگی، تو پھر ہم ایکسیڈنٹ کرتے ہیں، ہم جہاز پہ چڑھتے ہیں، سواری پہ چڑھتے ہیں، پھر دعا کیوں پڑھتے ہیں؟ دعا، ارے دعا پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ ارے بولو بھائی دعا پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ قربان جاؤ، دعا پڑھتے پھر ایکسیڈنٹ کیسے ہو جاتے؟ ایکسیڈنٹ کیسے ہو گیا؟ فلائٹ میں بیٹھے، ایئرپلین میں بیٹھے، ایروپلین میں بیٹھے، ہوائی جہاز میں بیٹھے، سفر کی دعا پڑھے، پھر پتہ یہ چلا کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ کیوں ہوا؟ کہاں جا رہے تھے بھائی؟ بولا میں امریکہ جا رہا تھا۔ قربان جاؤ، تو اللہ نے تمہیں ایکسیڈنٹ راستے ہی میں موت دے دیا کہ تم امریکہ جاؤ گے، وہاں جا کے کہیں شراب پینے نہ لگ جاؤ، وہاں جا کر کہیں تم فحاشی میں مبتلا نہ ہو جاؤ، وہاں جا کر تم کہیں گناہوں میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اس لیے اس سے پہلے جانا تو ہے ہی ہے، موت تو برحق ہے ہی ہے، اس سے پہلے اللہ نے تمہیں اچھی موت عطا فرما دی۔ دیکھیے، اللہ ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ کتنا آدمی کہتا نہیں یہ بچ جاتا، یہ مرتا نہیں، بچ جاتا۔ اگر اس کو پورنیہ میں ڈاکٹر کھٹپٹے کے پاس لے کے چلا جاتا نا، بچ جاتا۔ کیسے بچ جاتا بھائی؟ وہ ڈاکٹر کھٹپٹیا اس کا پھٹپٹیا سٹارٹ کر دیتا، بچ کیسے جاتا؟ اور قربان جاؤ، کچھ لوگ کہتے وہ بڑے ڈاکٹر کو دکھاتا نہ بچ جاتا، نہیں مرتا۔ کیسے نہیں مرتا؟ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم کہیں بھی رہو، کسی قلعے کے اندر میں بند رہو، کہیں بھی رہو، موت جس وقت آنے والی ہے اس وقت آ کر رہے گی۔ ہم تو کہتے ہیں کہ اگر فرشتوں سے بھی کچھ لین دین کی بات اگر ہو جاتی تو برکا پیسہ والا سب کبھی نہیں مرتا۔ مرتا؟ ارے بولو بھائی، تھانہ میں یہ چلے گا، تھانہ میں یہ چل جائے گا، تھانہ میں چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ تھانہ میں چلے گا، کورٹ کچہری میں یہ چلے گا، آپ کا فائل نیچے ہے دو اوپر آ جائے گی۔ ڈاکٹر کے یہاں بھی چلے گا، آپ کا نمبر 20 نمبر پہ ڈاکٹر دیکھے گا آپ کو، 20 نمبر پہ پیچھے آپ ہیں، قربان جائے کمپاؤنڈر کو آپ آگے۔ اللہ کے فرشتے آتے امیر لوگوں کے پاس کہ آپ کا ٹائم ہو گیا ہے، اب تم چلو، بولا اس کو لے کے جاؤ، تو غریب آدمی اس کو لے کے جاؤ، ابھی تو ہم کو جینا ہے، ابھی تو ہم کو رہنا ہے، ابھی تو اور زمین خریدنی ہے، ابھی تو اور دولت بنانی ہے، ابھی تو 2 منزلہ میں نے ٹھوکا ہے، ابھی تو 5 منزلہ باقی ہے۔ قربان جاؤ، لیکن واہ میرے رب، کیا فیصلہ ہے تیرا مولا، کیا فیصلہ ہے۔ قربان جاؤ، اللہ نے اعلان کر دیا کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب کو میرے پاس آنا۔ جائیں گے؟ ارے بولو بھائی جائیں گے؟ کہاں؟ سسرال؟ ارے اللہ کے یہاں جانا ہے نا، تو جانا ہے تو کیسے جانا ہے؟ تیاری کرنی ہوگی نا۔ یہ دنیا تفریح گاہ نہیں ہے، یہ دنیا آرام گاہ نہیں ہے، یہ دنیا عیش و عشرت کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا تو امتحان گاہ ہے، یہاں تو تیاری کرنی ہے۔ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا میں اس طرح رہو جس طریقے سے کوئی مسافر رہتا ہے، کوئی اجنبی رہتا ہے، اس طریقے سے زندگی گزارو۔ اور قربان جاؤ، اللہ اکبر کبیرہ، نوجوانوں، وہ میرا رب جس کی شان ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وہ میرا رب جس کی شان ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔
جمعے میں خطبہ میں مولانا سب سمجھا رہے تھے کہ لوگوں وہ میرا اللہ جس نے پیدا کیا ہے وہ اللہ سب کو کھلاتا ہے، جتنی بھی مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا سب کو اللہ کھلاتا ہے۔ ایک نوجوان کھڑا ہو گیا، بولا کہ امام صاحب اللہ سب کو کھلاتا ہے یہ تو صحیح ہے، لیکن جو نہ کھانا چاہے اللہ اس کو کیسے کھلائے؟ امام صاحب بولا کہ بھائی اللہ تو اس کو بھی کھلائے گا۔ بولا کہ آج ہم آزماتے ہیں دیکھیں اللہ ہم کو کھلاتا کیسے ہے، ہم کھیبے نہیں کریں گے۔ بولا جو گھر آیا اسٹیک ہڑتال، ماں پریشان ہو گئی، بیٹا کھانا کھین لے کمزور ہیں جب۔ اچھا سرجا پوری والے ہیں ادھر؟ اور الحمدللہ ماشاء اللہ الحمدللہ یہ سب والے ہیں، سب پڑھے لکھوں کی جماعت بیٹھی الحمدللہ۔ او ماں پریشان ہو گئی، میرے لال میرے کلیجے کا ٹکڑا بیٹا میرا کھانا کھا لے، کیوں ہڑتال کیا ہے؟ تو یہ نوجوان نے کہا کہ امی مجھے بھوک نہیں ہے، بس یوں ہی میں نے کھانا چھوڑ دیا، دوپہر کا کھانا چھوڑا، رات بھی کھانا چھوڑ دیا، صبح ہو گئی ماں پریشان ہو گئی کہ بیٹا 3 ٹائم ہو گیا تو نے کھانا نہیں کھایا ہے، کیوں نہیں کھانا چاہتا، آخر وجہ کیا ہے؟ تو نوجوان نے کہا کہ امی میں نے امام صاحب سے سنا ہے کہ اللہ سب کو کھلاتا ہے، ہم نہیں کھانا چاہیں گے، دیکھیں اللہ ہم کو کیسے کھلاتا ہے۔ ماں بولی کہ بیٹا وہ اللہ جس نے پیدا کیا یہ تو حقیقت وہ سب کو کھلاتا بیٹا، تم کھانا کھا لو بیٹا، غصہ چھوڑو۔ یہ نوجوان بولا کہ نہیں کھائیں گے۔ نوجوان سوچا گھر میں رہیں گے نا تو ماں پریشان کرے گی، گھر سے باہر دیکھا کھیت میں جنگل تھا، اس جنگل میں چلا گیا کہ جنگل میں رہیں گے نا وہاں کوئی پریشان نہیں کرے گا، ہم دیکھیں میرا اللہ ہم کو کیسے کھلاتا ہے۔ جنگل میں جا کر سو گیا، ماں بہترین پلاؤ بنائی اور بہترین گوشت بنائی اور سارا آئٹم ماں بنا کر ایک تھال میں لی اور تھال لے کر جنگل پہنچی، بیٹے سے کہنے لگی ماں میرے لال میرے لخت جگر بیٹا غصہ چھوڑ دے، کھا لے، ضد چھوڑ دے، کھا لے۔ بیٹے نے کہا کہ نہیں میں نہیں کھاؤں گا، رکھ دو۔ ماں کھانا رکھ کے جنگل میں گھر آ گئی کہ اکیلا رہے گا نا بھوک لگی کھا لے گا۔ یہ نوجوان سوچا کھانے کے پاس رہیں گے نا تو جی چاہے گا کھانے کو، تو کھانا اس کونے میں چھوڑ کے جنگل کا اس کونے میں جا کے سو گیا۔ کچھ دیر کے بعد دیکھتے ہیں کچھ ڈاکو لوگ کہاں ڈکیتی کرنی ہے مشورہ کرنے کے لیے اسی جنگل میں آتے تھے، 10 15 20 ڈاکو جنگل کے اندر میں گھسے تو نظر پڑی بہترین کھانا رکھا ہوا، یہ کون رکھا؟ ایک ڈاکو کھانا چاہا تو ڈاکوؤں کو سردار نے کہا کہ ہرگز نہیں، اس کھانے میں ہاتھ مت لگانا، ہو نہ ہو کسی کی سازش ہو سکتی ہے ہم لوگوں کو مارنے کی، ہو نہ ہو اس کھانے میں زہر ہوگا، دیکھو اس جنگل میں کوئی نہ کوئی ہوگا، ڈھونڈو اس کو۔ سردار لوگ ڈاکو لوگ جنگل میں پھیلا تو دیکھا سویا ہوا ہے، پکڑا کالر گھسٹ کے لے کے آیا۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ یہ کھانا کتنے رکھا ہے؟ بولا میری ماں رکھ کے گئی ہے۔ بولے تو کھایا کیوں نہیں؟ بولا نہیں ہم نہیں کھائیں گے۔ بولا کیسے نہیں کھائے گا؟ ہو بولا نہیں کھائیں گے۔ تو ڈاکو کا سردار ایک ڈاکو سے بولا اس کو 50 جوتا مارو، یہ کھانا میں زہر ہے اس لیے نہیں کھانا چاہ رہا ہے، 50 جوتا مارو ہی کھائے گا۔ 50 کیا 25 جوتا پڑا تھا، یہ بولا کہ ہم کھائیں گے۔ لکھو کھانا کھایا، دوڑا مسجد کی طرف، امام صاحب کے پاس بولا کہ امام صاحب آپ تو صحیح بولے تھے لیکن آپ یہ نہیں بولے تھے، آپ تو صحیح بولے تھے کہ اللہ سب کو کھلاتا ہے لیکن آپ یہ نہیں بتایا ہم کو کہ جو نہیں کھاتا اللہ اس کو جوتا مار مار کے کھلاتا ہے، یہ بھول ہو گئی۔